بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ قوم فرعون پر عذابوں کا قسط نمبر 2۔ اس سنگین صورتحال سے قوم فرعون ایک بار پھر بلبلا اٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اب ہم ہرگز وعدے سے نہیں پھریں گے، آپ دعا فرما دیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر یہ قوم تو کفر و ضلالت میں غرق تھی۔ عافیت ملتی ہی اپنی پرانی ڈگر پر گامزن ہو جاتی۔ اس بار بھی 1 ماہ کی دی گئی مدت گزر گئی، مگر انہیں نہ تو اپنے وعدوں کا پاس تھا، نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کا ان پر کوئی اثر ہوا۔ چنانچہ مدت مہلت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اور عذاب مسلط فرما دیا، مینڈک کا عذاب۔ قرآن کریم میں الضفادع کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی مینڈک کے ہیں۔ اس عذاب کی نوعیت یہ تھی کہ ان کے گھروں میں اس قدر کثرت سے مینڈک پیدا ہو گئی کہ وہ جہاں بیٹھتے مینڈکوں کا جمع غفیر لگ جاتا، سونے کے لیے لیٹتے تو ان کا پورا جسم مینڈکوں سے ڈھک جاتا، یہاں تک کہ کھانے پینے کے اشیاء سمیت ہر چیز اور ہر جگہ لاکھوں کی تعداد میں موجود مینڈکوں نے ان کی زندگیاں اجرین کر دی۔ چنانچہ اس عذاب سے عاجز آ کر ایک مرتبہ پھر روتے پیٹتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا پہنچے۔ آپ کو ان کی حالت زار پر رحم آ گیا، چنانچہ ایک بار پھر وعدہ وحید ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب رفع ہو گئی، مگر اس عذاب سے نجات پا کر وہ پھر اپنی ہٹدری پر اتر آئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا کہ موسیٰ نعوذ باللہ بہت بڑے جادوگر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 1 ماہ کی مہلت دی، لیکن انہوں نے تو راہ راست پر نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ خون کا عذاب۔ عربی میں تازہ خون کو الدم کہتے ہیں۔ اس عذاب کی نوعیت یہ تھی کہ ان کی ہر چیز سے تازہ خون ابل پڑتا، جو چیز بھی رکھتے وہ خون بن جاتی۔ چونکہ بنی اسرائیل کے تمام افراد ان تمام عذابوں سے محفوظ تھے، لہذا قوم فرعون نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پانی مانگا تو انہوں نے دے دیا، لیکن وہ جب قبطیوں کے ہاتھ میں گیا تو خون بن گیا۔ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر قبطی اور بنی اسرائیل کھانا کھاتے تو اسرائیلی کا لقمہ تو اپنی اصل حالت میں ہوتا، جبکہ قبطی کا لقمہ اور پانی خون بن جاتا۔ بالآخر پھر وعدے ہوئے دعا کی گئی عذاب پھر ٹل گیا، مگر وہ گمراہی پر ہی قائم رہے۔ قرآن کریم نے انہیں بڑی عادی مجرم قرار دیا۔ وبائی امراض کا عذاب۔ اس مرتبہ ان لوگوں پر طاعون کی وبا مسلط کر دی گئی جس میں ان کے 70,000 افراد لقمہ اجل بنے، تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی رفع ہو گئی، لیکن اتنی آزمائش اور مسلسل وعدوں کے باوجود یہ ربوبیت فرعون پر قائم رہے اور مسلسل عہد شکنی کرتے رہے۔ ہر گزرے وقت کے ساتھ فرعون کی تکبر، عجز و عذاب اور ظلم و ستم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، لہذا رب ذوالجلال نے ان کی دراز رسی کو کھینچنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ سورۃ طٰ آیات 77۔ علامہ ابر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس حکم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مرد، عورتوں اور بچوں سمیت 6,30,000 سوار اور 20,000 پیادے لے کر 9 محرم بروز ہفتہ غروب آفتاب کے بعد مصر سے دریائے کلزم بحیرہ احمر کی جانب روانہ ہوئے اور فرعون ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشانہ بن گیا۔ فرعون جدید ہتھیاروں سے لیس اور 7 لاکھ سے زائد سواروں کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ بنی اسرائیل کے پیچھے فرعون کے سپاہ کا ایک سیلاب اور آگے بپری موجیں تھی۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ بتائے گا۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو۔ سورۃ الاسراء آیات 61 تا 63۔ چنانچہ دریا پر لاٹھی مارنے سے 12 خشک راستے نکل آئے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ان میں سے گزر گئے۔ یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ فرعون نے بھی اپنا گھوڑا دریا میں ڈالا اور لشکر کو پیچھے آنے کا حکم دیا۔ فرعون اور اس کا لشکر جب بیچ دریا میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو روانی کا حکم دے دیا۔ دریا کے سب راستے آپس میں مل گئے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو پکارا اٹھا، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں فرمانبردار میں سے ہوں۔ جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، تو آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکال لیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بھی بے خبر ہیں۔ سورۃ یونس آیات نمبر 90 تا 92۔ آج بھی فرعون کا انود شدہ لاش عبرت کا نشان بنی مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ دعوت غور فکر قوم فرعون پر نازل کی گئی یہ عذاب امت مسلمہ کے لیے نہ صرف باعث عبرت ہے بلکہ غور و فکر کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ 58 مسلم ممالک اور 2.5 ارب مسلمان جس ضم و حالی اور تنزلی کا شکار ہیں وہ اللہ کی ناراضگی سے ہی کی وجہ سے ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، حج عمرہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، لیکن سود کو برا نہیں سمجھتے۔ رشوت لینا اور دینا مجبوری گردنا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا معمولی بات سمجھی جاتی ہے۔ ناپ تول میں کمی، گراوٹ، بے ایمانی، ہیر پھیر کاروبار کا حصہ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھے جاتے ہیں۔ اگر یہ سب اعمال ہی ہماری کامیابی و کامرانی کا پیمانہ ہے تو پھر غلاظت کے اس ڈھیر پر بیٹھ کر ہمیں اللہ کی مزید ناراضی کا انتظار کرنا ہوگا، جو انفرادی عذاب بھی ہو سکتے ہیں اور اجتماعی بھی۔ دوستوں، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔